اگر بچے کو آپ تربیت کرتے ہیں نا، بچے کو بڑا آپ سنبھال کے تربیت کریں، کل یہ اپنی زندگی میں باہر گر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایسے سختیوں میں نہیں پالا. یہ جو سختیاں آ رہی ہیں یہ اس دور کا انٹری ٹیسٹ ہے جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہ پاس کر لیا تو آپ کا امام آپ کو اٹھا لے گا. امام ایسے ہی اٹھاتے ہیں. جان محترم، آپ اپنی تربیت کریں. امام نے جو آپ سے کام لینا ہوگا وہ لے لے گا. میں بہرحال وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں کو قبرستان بھی جانا ہوگا، عبادت بھی کرنی ہوگی. کل انشاءاللہ ہمارے اس ایام کی آخری پروگرام ہے. مجھے بہت لوگوں نے پوچھا کہ آپ نصرت بخاری سے مولانا نصرت بخاری کیسے بنے؟ تو کہانی تو بہت طولانی ہے، لیکن ایک حصہ جس نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کیا اور پھر مجھے اس مقام پر وہ چیز لے کر آئی. میں مشہد مقدس گیا ہوا تھا زیارت پہ. وہاں زیارت پر جب میں گیا تھا مولا کے پاس، تو انسان اپنی دعائیں مانگتا ہے. میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی تھی جو ماشاءاللہ آج تک ہمارے دوست ہیں. ان کی چھوٹی سی بچی تھی 3 سال کی، جو کہ آج بہت بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ان کے پاس کوئی کتاب تھی، کتاب کا خلاصہ تھا. وہ کتاب بچی کھیلتے کھیلتے وہ کتاب لا کر کمرے میں آئی اور چلی گئی. میں جب کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ کتاب رکھی ہوئی ہے. اس کتاب پہ کیا لکھا تھا؟ امام زمانہ کے اصحاب کی خصوصیات. میں نے جب وہ کتاب دیکھی تو میں نے اس کے ورق پلٹے تو مجھے ایک 5ویں امام باقر علیہ السلام کی حدیث نظر. وہ حدیث آئی، اس حدیث میں امام کے صحابیوں کی خصوصیت تھی. یہ ایسے ہوں گے کہ جو قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا. یہ آسمانوں پہ پرواز کرتے ہوئے جائیں گے. یہ اشارہ کریں گے تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا. نیچے ضمیمہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو اپنے اطراف میں دیکھیں تو آپ اس کی پیروی کریں، اور اگر آپ کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آئے تو ان خصوصیات کو اپنے اندر ایجاد کریں. بس یہ وہ تحفہ تھا جو مجھے امام رضا نے دیا. میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں ان خصوصیتوں کو اپنے اندر پیدا کروں. عزیزان محترم، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. دن بدن میرا امام مجھے اپنے قریب کر رہا ہے، اور یہ اسی ہی کا کرم ہے کہ آج ہم سب جمع ہو کر اس امام کا انتظار کر رہے ہیں. پھر میں شاعر صاحب کے اس مصرے کی طرف کہ یہ امر الہی ہے، یہ سیاسی بیان نہیں ہے. تم گمان نہ کرو، یہ قرآن کی آیتوں کا مصداق ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے. تو ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم آہستہ، ہلکا، نارمل نہ سمجھیں. کوئی ہے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. کائنات کا امام ہے. اگر ہم نے نہیں کیا، لوگ اس کے کاروان میں شامل ہو جائیں گے، وہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن میں رہ جاؤں گا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے کاروان میں کچھ لوگ شامل ہوئے، کچھ لوگ رہ گئے. بس ایک اس صحابی سے توسل کرتے ہوئے میں آپ سے التماس دعا کروں گا. سعید کہتا ہے کہ جہاں بھی امام کا خیمہ لگتا تھا اس کے قریب میرا خیمہ بھی لگ جاتا تھا. میں لقمہ کھا رہا تھا تو آیا کہ امام حسین کا قاصد آیا ہے. وہیں پر میں نے کہا اپنی زوجہ سے کہ اسی بات کا ڈر تھا وہ ہو گیا. کہا کیا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا. کہا اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ تو علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے تھے کہ چند قدم سعید نے قاصد امام حسین کے قدموں پر رکھے، سعید کی قسمت بدل گئی. کہاں پہنچ گیا؟ روز کربلا میں امام کے سامنے کھڑا ہے اور تیروں کو اپنے سینے پر لے رہا ہے، اور امام نماز پڑھ رہے ہیں
اور کیا مقام ہے ان کا، آپس میں یہ گفتگویں کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بڑا کام کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں مولا کیا آپ راضی ہیں ہم سے. اللہ اکبر. یہ چاہیے، یہ چاہیے. یہ دعائے نطبہ میں متى ترانا ونراقا، ہم کب، آپ ہمیں کب دیکھیں گے، ہم آپ کو کب دیکھیں گے. خوب امام آ گئے، امام آئیں گے انشاءاللہ، امام آئیں گے. اب امام جب آئیں گے تو کیا آپ امام کو دیکھ کر گھر چلے جائیں گے؟ گھر چلے جائیں گے. مولا دیکھ لیا، بہت خوشی ہوئی، بڑے دن سے اداس تھے، آپ آ گئے، ماشاءاللہ مولا کیا بات ہے، زبردست. بس پھر مولا کہاں جا رہے ہو؟ مولا وہ گھر جانا ہے، آفس جانا ہے، بچے ہیں. میں ایک اب نام نہیں لیتا، پھر ایک جگہ گیا، وہاں پر میں نے یہ بات کی کہ امام کے لیے تیار ہوں، یہ کریں. تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہاں پہ تو گھر کا رینٹ 3 مہینے کا ایڈوانس دینا پڑتا ہے، گھر کا رینٹ 3 مہینے کا ایڈوانس دینا پڑتا ہے. تو اب امام اگر آ جائیں گے تو میں اس کا کیا کروں گا؟ یہ ان کا مسئلہ تھا. اسی طرح میرے اور آپ کے اپنے مسئلے ہیں. تو امام جب آئیں گے تو کیا آپ امام کو دیکھ کر گھر چلے جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ میں تو نہیں بتاؤں گا، اب آپ کو خود پتا ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھا کہ جب امام آئیں گے تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا امام آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے ہمیں کیا کرو گے؟ پوچھیں گے نا امام. میں کہوں گا مولا میں مجلس پڑھتا ہوں. تو مولا کہیں گے مجلس تو میں پڑھوں گا اب، یعنی امام کے ہوتے ہوئے تو کون کو مجلس پڑھے گا؟ تو امام پڑھیں گے. تو اب تو میں کیا کروں گا؟ تو جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں نے اپنے اندر دوسری ایبلٹیز کو انکریز کرنا شروع کر دیا کہ اگر امام نے مجھے کوئی بھی نوکری دے دی تو کیا میں اس قابل ہوں اس کو سنبھالنے کے لیے؟ کوئی بھی نوکری دے دی، اب کچھ تو مجھے بنانا ہے نا، کچھ تو میں کہوں گا کہ مولا یہاں یہ کر سکتا ہوں، آپ کی اس حکومت کے فلانے ڈپارٹمنٹ کو سنبھال سکتا ہوں. یہ ایبلٹی پیدا کریں.